بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 9 واقفیت عامہ جماعت 3 جنرل نالج کلاس 3 کا ہم کر رہے ہیں، جس کا نام ہے حکومت اور شہریوں کا کردار۔ اس کا ٹاپک ہے بنیادی مسائل، کی پرابلمز۔ اب بنیادی مسائل کو ہم پڑھتے ہوئے ہم اس میں جانیں گے کہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ہے جس میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، تو اس میں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، اب وہ لوگ زیادہ ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ آبادی میں اضافہ ہے، اور وسائل کی کمی ہے۔ وسائل کی کمی میں کیا آئے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے علاج کی سہولیات کافی نہیں ہیں۔ اس علاقے میں، اس سوسائٹی میں کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے ان کے علاج کے لیے، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صاف پانی پینے کے لیے چاہیے، لیکن صاف پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، وسائل کی کمی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں اسکول چاہیے، استاد چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے، تو یہ بھی وسائل کی کمی میں آئے گا کہ جی اسکول نہیں ہے، اور اگر اسکول کی عمارت ہے تو اس میں ٹیچرز نہیں ہیں، یا پکی سڑکیں نہیں ہیں، گلیاں صاف نہیں ہیں، تو یہ مسئلے ہیں نا، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، اور ان کے نامناسب استعمال کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب نامناسب استعمال کیا ہوتا ہے؟ نامناسب استعمال اس کو کہیں گے کہ جیسے آپ ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہو واش روم میں، ٹھیک ہے، غسل خانے میں ہاتھ دھونے جاتے ہو اور وہاں پہ ٹونٹی کو کھول لیتے ہو اور پانی بہتا جا رہا ہے، آپ نے سوپ لگایا اور آپ سوپ سے کھیلنا شروع ہو گیا ہاتھوں پہ، اور پھر کیا ہوگا؟ پانی بہتا جا رہا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، آپ نامناسب استعمال کر رہے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بجلی کے جہاں پہ 1 یا 2 پنکھے چلنے چاہیے، وہاں پہ آپ ان کمروں میں بھی پنکھا اور بتی چلا کے، لائٹ چلا کے باہر آ جاتے ہو جہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، تو یہ بھی نامناسب استعمال کر رہے ہو نا۔ تو اس طرح کے جو بھی نامناسب استعمال اور وسائل کی کمی جو ہوگی، یا وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں، جتنے ادھر ایک علاقے میں لوگوں کی آبادی کے حساب سے سہولتیں ہیں، ہاسپٹل ہے یا وہاں پہ اسکول ہے یا پانی صاف مل سکتا ہے، اس حساب سے لوگ بہت زیادہ ہیں، آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہے، تو پھر مختلف مسائل پیدا ہوں گے۔ ان میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں انفرادی طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ اب انفرادی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود، کوئی بھی محلے کا شخص، فرد، وہ ان کو حل کر سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ کی گلی خراب ہے تو آپ کہتے ہو میں حکومت کو کہوں یا میں کسی اور کو کہوں اور انتظار کرتا رہوں کہ کوئی آئے اور میں گلی جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو وہ درست کرے، تو آپ سوچتے ہو اچھا چلو میں خود ہی، میرے پاس پیسے ہیں تو میں صبح مزدور لے کے آتا ہوں اور میں اس کو خود ہی اپنی گلی کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ حل کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ دیکھتے ہو کہ پانی نالیوں میں، وہ کسی کا نل خراب ہے، پائپ لیک کر رہا ہے، پانی بہتا جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ میں نے تو بہت دفعہ کہا ہے، فلانے کو بھی بندے کو کہا ہے، اس بندے کو بھی کہا ہے کہ بھئی پلیز آپ کا کام ہے آ کے ہمارا یہ پائپ ٹھیک کر دیں، باہر نالی میں، باہر گلی میں پانی جمع ہوتا ہے، تو وہ نہیں کوئی آ رہا، تو آپ سوچتے ہو کہ یہ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں پلمبر کو لاؤں گا، وہ اس پائپ کو جوڑے گا اور پانی جو بہتا ہوا ضائع ہو رہا ہے وہ زبردست قسم کا کام ہو جائے گا۔ تو کچھ کام انفرادی طور بھی ہو سکتے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے ہمسائے کو ملا کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جبکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اب وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، جن کو پڑھنے سے نا سمجھ آ جائے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ اکیلے نہیں حل کر سکتے، اس کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پینے کے صاف پانی کی کمی، شارٹیج آف ڈرنکنگ واٹر۔ پینے کا صاف پانی ہمارے پاکستان میں بہت سے علاقوں میں نہیں ہے، گاؤں میں، دیہاتوں میں تو رہنے دینا، بہت سارے بڑے شہروں میں بھی جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ملتا سب لوگوں کو۔ پانی کی فراہمی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی کہ بنیادی ضرورت کیا، بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہر انسان کو
پانی دیا جائے، پانی کی فراہمی، پانی دیا جائے۔ ہمارے ملک کے کچھ علاقوں میں صاف پانی ضرورت کے مطابق دستیاب نہیں، جس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ اب وہ صاف پانی کیوں نہیں ہے؟ وجہ نمبر 1، شہری آبادیوں میں اضافہ، کہ لوگ بہت ہو گئے ہیں، لوگ اپنی جاب کے لیے دور کے علاقوں سے آتے ہیں، لوگ بچوں کی پڑھائی کے لیے دور سے آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں زیادہ اچھی سہولتیں اور زیادہ اچھے رہنے کی جگہ مل سکتی ہے، وہ اس لیے دور دراز کے علاقوں سے، دور دور کے علاقوں سے وہ شہروں میں آتے ہیں۔ تو شہری آبادی میں نا بہت اضافہ ہو گیا، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے بھی سب لوگوں کو پانی صاف دینا مشکل کام ہوتا ہے۔ نمبر 2، زیر زمین پانی کی کمی۔ اب جو زمین ہے نا، ایکچولی میں جو زمین ہے ہماری، اس زمین کے نیچے پانی کا لیول ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پانی کا لیول استعمال کرتے کرتے وہ لو ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے نا شاید دیکھا ہو کہ پہلے جب پانی کسی محلے میں کوئی نیا گھر بنتا تھا تو وہ پانی کے لیے موٹر وغیرہ کی کھدائی کرتے تھے، تو بہت جلدی ایک ہی دن میں کہتے تھے او پانی آ گیا جی، ان کا پانی آ گیا۔ میں سمپل سی مثال دے رہی ہوں، لیکن اب وہ ایک 2-3-4 دن لگے رہتے ہیں، کیا جی پانی نہیں آ رہا، وہ چل رہی ہے، کھدائی چل رہی ہے، بڑا سارا پائپ اور وہ آواز چل رہی ہے تو آتی ہے، کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کیوں جی کیا ہو رہا ہے؟ پانی نہیں نکل رہا، کیونکہ زمین کے نیچے جو پانی کا لیول ہے نا، وہ آہستہ آہستہ نیچے اور نیچے اور نیچے ہوتا جا رہا ہے، پانی کم ہو گیا زمین کے نیچے، اس لیے سارے لوگوں کو صاف پانی نہیں مل پا رہا۔ نمبر 3، بارش کے پانی کو ذخیرہ نہ کرنا۔ اب بارش کا پانی، بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے جب بارش ہوتی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں پکی ہیں، پکے گھر ہیں، پکے صحن ہیں، پکی گلیاں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پانی جو بارش کا ہوتا ہے نا، وہ زمین کے اندر جذب ہونے کی اس کو کچی مٹی کی جگہ تھوڑی ملتی ہے جہاں پہ وہ جذب ہو سکتا ہے۔ پانی گلیوں سڑکوں سے بہتا بہتا نالوں میں، اور پھر نالے بھی پکے، اور وہ پھر سیدھا دریاؤں میں، دریاؤں سے سمندر میں دور کہیں بس ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہیں سیو نہیں کیا جاتا، ذخیرہ نہیں کیا جاتا، کہیں جمع نہیں کیا جاتا، تو وہ بارش کا پانی جمع نہ کرنے سے بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بارش جتنی پاکستان میں ہوتی ہے، ہم بہت مزے سے اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے جمع کرنے کے کوئی بنائے جائیں، پول بنائے جائیں یا ڈیم بنانے کی کوشش حکومت کرے تو پانی کو بہت اچھے طریقے سے ہم جمع کر سکتے ہیں، اور وہ پانی بہت ہی زیادہ ہمارے سفیشینٹ ہوگا، کافی ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو پانی صاف کر کے تو پہنچاتے جائیں۔ نمبر 4 ہے پانی کی فراہمی کا ناقص انتظام۔ اب ناقص انتظام کا مطلب یہ ہے کہ صحیح انتظام نہیں ہے، گندا نظام ہے، ان کا نا انتظام ٹھیک نہیں ہے۔ پانی جو فراہم کرنے کا انتظام ہے نا، کہ پانی ہم دیکھتے ہیں کہ جی پائپوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے، تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پائپ بہت پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، یا وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو پانی ان سے لیک کر رہا ہوتا ہے، یا کسی علاقے میں پانی بہت زیادہ سپلائی کی جا رہا ہوتا ہے، اور بہت سے علاقوں میں پانی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے بس فراہم کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ زیادہ گھنٹوں کے لیے پانی دیا جاتا ہے وہاں پہ پانی کے وہ ٹینک بھر جاتے ہیں، اور ٹینکیوں سے پانی پھر اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں گلی میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اس طرح کو کوئی آپ دیکھیں جہاں پہ سپلائی ہوتی ہے نا پانی کی، گورنمنٹ کی طرف سے صاف پانی کی سپلائی، تو وہاں پہ یہ والا نا منظر نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں او ہو ٹینکی فل ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور پانی اوپر سے اوور فلو ہو کے گرتا جا رہا ہے، اور گر کے پھر وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پانی کے پائپ ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ گھروں تک پہنچ نہیں پاتا۔ اور پانی کا بے جا استعمال، یہ بھی اتنی بڑی وجہ ہے نا، صاف پانی لوگوں کو نہیں مل پاتا شہروں میں، جہاں پہ ایک کپ سے پانی وہ ہو سکتا ہے نا کام، وہاں پہ ہم پوری بالٹی خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے اگر وضو کرنا ہے تو وہ ایک کپ سے وضو ہو سکتا ہے، لیکن ہم وضو کرنے لگتے ہیں، وہ کھلی ہے ٹوٹی پائپ، کھلا ہے پانی کا، اور اب وضو ہو رہا ہے اور پانی بہتا جا رہا ہے۔
مسلسل کھلنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ 2 بالٹی پانی سے کوئی کپڑا دھل سکتا ہے وہاں پہ ہم کتنا کتنا پانی لگا دیتے ہیں. اور کچھ نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ گاڑیوں کو دھونا ہے پائپ لگا کے, ہم نے پودوں کو پانی دینا ہے پائپ لگا کے, ہم نے گلی کو صاف کرنا ہے پائپ لگا کے. یعنی کہ بہت زیادہ. اب بچوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم پانی کا بہت ہی غلط استعمال کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتا ہے, حالانکہ وہی صاف پانی ہمارے بہت کام آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد صحت اور تعلیم کی سہولیات کا فقدان. پہلے تھا ہم نے بنیادی مسائل میں پڑھا ہے پینے کے صاف پانی کی کمی ہے نمبر 1. پھر نمبر 2 پہ صحت اور تعلیم کی سہولیات کا فقدان. فقدان مطلب کمی ہے. معیاری تعلیم اور صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے, یعنی کہ اسے اچھی تعلیم دی جائے, معیاری تعلیم دی جائے جس سے کہ وہ کچھ سیکھے, کوئی ہنر سیکھے, اسے پڑھنا لکھنا ہے. اور صحت یعنی کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے علاج کی سہولت ہونی چاہیے. وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جس کے افراد تعلیم یافتہ اور صحت مند ہوں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ان سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے. یہ تصویر بنی ہوئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے نیچے بیٹھے ہیں, کوئی اوپر بیٹھا ہے اور فرش نظر آ رہا ہے اور بورڈ بھی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے جس طرح کھڑا ہے. تو چھت بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ اکثر ہمارے اسکول ایسے ہی ہوتے ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ اسکول ان میں اسی طرح کا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک تصویر ہے جس میں ہسپتال کی دکھائی جا رہی صورتحال کہ ایک بیڈ ہے, اس پہ 3 مریض ہیں, ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو 7 مریضوں کے ہیں وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے. اور نرس ڈاکٹر کی کمی ہوتی ہے. اگر نرس ڈاکٹر کوئی مل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دوائیاں نہیں ہیں. نمبر 3 پانی کی نکاسی کا ناقص انتظام, پور سیوریج سسٹم. اب جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں نا اس کا بھی تو کہیں اس کو نکالنے کا خاص مناسب انتظام ہونا چاہیے نا. جو استعمال کرتے ہیں ہم پانی, جو برتن دھونے میں, نہانے میں, صفائی ستھرائی میں, یا واش روم میں جو ہم ٹوائلٹ میں یوز کرتے ہیں, تو وہ گندا پانی جو ہے نا اس کو بھی کہیں پراپر طریقے سے اس کا نظام نہیں بنایا گیا. استعمال شدہ پانی کی نکاسی یعنی کہ اس کو نکالنا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. اکثر گھروں سے پانی جو گندا نکلتا ہے نا وہ پائپ کے ذریعے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ گلی سڑکوں پہ بہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر نالی میں گیا تو نالیوں میں آگے پہ کوڑا, شاپر اور جو بھی پتے, چڑیاں, جو بھی گھر کا کوڑا ہوتا ہے وہ نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر وہ نالیاں بھر جاتی ہیں کوڑے سے تو وہ بھی پانی پھر گلی اور سڑک پہ آ جاتا ہے. تو وہ اس گندے پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تو یہ تصویر بہت بہترین عکاسی کاری ہے جو ہمارے اکثر شہروں میں ہوتا ہے کہ ہمارے سڑکوں پہ گلیوں میں اس طرح ٹوٹی پھوٹی گلیاں, سڑکیں, اور ان کے اوپر کوڑے کے ساتھ یہ پانی گندا یہ بھی نظر